सदर मुमलिकत ने ख़त लिख दिया है जनाब इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा है कि मुझसे मुलाकात करें, इलेक्शंस की कोई डेट दें। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी ख़त लिखा है। आज सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना के मुकदमे के हवाले से बड़ी अहम समाअत हुई, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ मुल्क की इकॉनमी, मुल्क की मईशत किस सिमत में जा रही है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। और आज मुझे पैनल पे ज्वाइन किया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के खुरम रोकड़ी साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। और अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून और माहिर मौशियात डॉक्टर फ़रख सलीम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मेजर साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो सदर मुमलिकत ने ख़त लिख दिया है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना जो है आइनी फ़र्ज़ है आपका, तो वो जो बातें हो रही थी कि अब तो फरवरी में इलेक्शन जाएगा, मार्च में इलेक्शन जाएगा, तो लगता ये है कि हम इलेक्शन जाए या ना जाए बहरान चलता रहेगा आगे तक। बहरान जी, मज़ेदार बात है जी। ख़त पिछले दिनों जब अबूरी सेटअप बनना था तो उसकी एक डेट होती है, 3 दिन का टाइम था, तो उस पर भी ख़त लिख दिया था इन्होंने उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे। और जिस बिल के ऊपर कुछ लिखना चाहिए था असूलन, ये जो पेन उनके पास, लाज़मी बात है ख़त लिखने के लिए भी पेन दरकार है, साइन करने के लिए या सारी, तो जिस बिल पे कुछ लिखना चाहिए था उस पे कुछ नहीं लिखा, लेकिन अपने ज़ाती अकाउंट से ट्वीट करके पाकिस्तान नहीं दुनिया पूरी में रुसवाई पाकिस्तान में आप देख चुके हैं, वो जो एक बहरान खड़ा हुआ है। तो समझ ये आ रही है कि गैर संजीदगी का मुजाहरा अरूज पर है। अच्छा, उसमें सर वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 48(5) जो है उसके तहत 90 दिन में इलेक्शन जो तारीख मुकर्रर करना ये सदर का आइनी फ़र्ज़ है, लिहाजा इस सिलसिले में आप मुझे फैसिलिटेट करें। सदर साहब को ये भी सोचना चाहिए था कि पार्लिमान ने कुछ कानून बनाकर अप्रूव करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दिए हैं, तो शायद थोड़ा सा अगर उनको भी पढ़ लेते तो जो पार्लिमान की कार्रवाई है उसको भी स्टडी कर लेते कि पार्लिमान ने क्या इख्तियार दिया है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन किस बात पे कहाँ पर कितना पावरफुल है कि वो अमल करते हुए इलेक्शन कराने के लिए उसको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स, और उन रिक्वायरमेंट्स के बगैर वो इलेक्शन नहीं करा सकता, या उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके उसने इलेक्शन कराना है। बात ये इलेक्शन तो होना है, इलेक्शन कराना है, और इलेक्शन कराना लाजमी चीज़ है, इसके अंदर तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन ये अगर चीज़ें आपस में पहले डिस्कस कर ली जाती हैं और ये ख़त लिखने वाले और इन चीज़ों को, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर। अच्छा सर, आपको लगता है कि ये जो ख़त है ये उस ट्वीट का ही तसलसल है कि सदर मुमलिकत ने फैसला कर लिया है कि अब मैं आराम से नहीं बैठूंगा, आइन के मुताबिक चीज़ों को चल रहा हूँ? नहीं सर, आइन के मुताबिक नहीं चल रहे। ही इज़ नॉट वर्किंग एज पर द लॉ और आइन को आप उनको छोड़ें। पिछली जब जैसे ही गवर्नमेंट गई, जितनी भी अमेंडमेंट्स पेश हुई या जितनी भी पार्लिमान की चीज़ें पेश हुई, एक को बता दें जिसको उन्होंने फैसिलिटेट किया हो बीइंग एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक बता दें, कोई एक ऐसी एग्जाम्पल आ जाए। आपको इस खत में आइन से ज्यादा सियासत नजर आ रही है? 100% सर, कि उस पर शक। देखिए, हम कब सीधे और सच्चे हो जाएंगे? कम से कम हम काले को काला, नीले को नीला तो कहने लग जाएं। क्यों ना हम कहें कि भाई मुझे तुम अच्छे लगते हो, और मैं इस अच्छाई की बुनियाद पर, हमें क्यों नहीं मानना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक पार्टी का नुमाइंदा है, और उस पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर ही इज डूइंग कमाल फॉर दैट। रियासत के नुमाइंदे, रियासत के सरबराह सर, रियासत कहाँ, रियासत कौन, रियासत मैं जहांगीर जदून साहब होती तो ये हाल होता। जदून साहब, सदर मुमलिकत ने खत लिख दिया, ये मुझे अभी जस्ट आई रिसीव व्हाट्सएप, वो खत पहुंच चुका है जनाब इलेक्शन कमीशन में भी, और सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि अब ये आपका भी आइनी फर्ज है और मेरा भी आइनी फर्ज है कि 90 रोज में इंतखाबात करवाएं। और यहाँ पे उन्होंने जिक्र भी किया आर्टिकल 48(5) का। तो ये तो आइनी तकाजा वो कर रहे हैं, और आइनी तकाजा आइन उनसे तकाजा करता है, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से। अब अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें, बिल्कुल सीधा लाएं, आइन में तो यही लिखा हुआ है कि वन प्रेसिडेंट डिज़ॉल्व करेगा अगर असेंबली, वो डेट भी वही देगा, और विद इन 90 डेज जो है वो डेट देगा, वो बिल्कुल आर्टिकल 48। और इसमें उन्होंने खत में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि मैंने वज़ीर आज़म के मशवरे पे असेंबली तहलील की। जी, बिल्कुल इस तरह हुआ है। तो वो 90 दिन आप देखें, इलेक्शन कमीशन जब जाएगा तो वो क्या कहता है, इसमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्लिकेशन है। वैसे तो मैं तो आई एम द आर्डेंट सपोर्टर के जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। देखो, अब हमारी हालात ये है ना कि अनलेस के हम कानून पे अमल नहीं करेंगे ना, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जो मर्जी कर लें, इधर से उधर कर लें, ये आ गया वो आ गया, दूसरी पार्टी आ जाएगी, कोई भी। आज हमारे हालात देख लें, जब तक हम आइन पे पूरी तरह अमल नहीं करेंगे ना, आप मुझे देखना, आइन का अगर
شروع کریں نا آرٹیکل، کس آرٹیکل پہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا ہم گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے سٹیزن کو دے رہی ہے سوشل ویلفیئر؟ اسٹیٹ نہیں دے رہی، فیل ہو چکی ہے اسٹیٹ، نہیں دے رہی. اب بہت ساری چیزیں ادارے جو ہیں اوور لیپنگ کرتے ہیں، کوئی جوڈیشری ایگزیکٹو جو ٹرائیکاٹمی آف دا پاور ہے کنسٹیٹیوشن کے اندر، ایک ادارہ بھی اس پہ عمل نہیں کر سر رہا. آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پہ اشرافیہ کا حقوق انفرنج ہوتا ہے وہاں پہ آئین کا زیادہ ذکر ہوتا ہے اور عام بندے دیکھیں آئین کا کوئی ذکر اشرافیہ کے لیے نہیں ہے. آئین تو از اے سوشل کانٹیکٹ بٹوین دا پیپل آف پاکستان اینڈ اسٹیٹ. اشرافیہ کا ذکر تو آئین میں ہے ہی نہیں ہے. پر اشرافیہ نے اس کو اپنے لیے مخصوص کر لیا. نہیں مخصوص نہیں، وہ آئین کی وائلیشن کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ دے آر، لیکن وہ آئین کی وائلیشن کرتے ہیں. آئین تو دیکھو لوگوں کو سہولتیں دینے کے لیے، پیس کے لیے بنا ہوا ہے، لیکن اس آئین پہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے. اب دیکھیں نا اس میں اب انہوں نے سی سی آئی کی میٹنگ بلا کے انہوں نے سینسس کو نوٹیفائی کر دیا جی کہ سینسس، اب سینسس نوٹیفائی کے اس میں کانسٹیٹیوشنل پرابلم کریٹ ہو گئے. اب آپ سیٹیں پہ نہیں بڑھا سکتے تو آپ ڈی لمیٹیشن پہ چلے گئے ہیں. اس کا مقصد تو یہ نا کہ مطلب الیکشن لیٹ ہوں گے. ٹھیک اگر ڈی لمیٹیشن کریں گے تو ڈیفینیٹلی الیکشن لیٹ ہوگا. اچھا آپ نے ڈی لمیٹیشن کا ذکر کیا، حالانکہ میں آپ کو اور بتا دوں ڈی لمیٹیشن کا ذکر آئین میں آئی نہیں ہے، وہ صرف الیکشن ایکٹ 2017 میں ہے. اگر سینسس نوٹیفائی ہو جاتی ہے تو آپ پھر جو ہے وہ ڈی لمیٹیشن کریں. آئین کے اندر ڈی لمیٹیشن آئین کے اندر ہے کہ آپ پروونشل اسمبلی کی جب سینسس ہو جائے گی کہ سیٹیں جو ہے نا وہ ان کو ایڈجسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب سیٹیں بڑھ سکتی ہیں اگر آبادی بڑھ گئی ہے. آپ نے ایک بینچ مارک دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 7 لاکھ پہ ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے، اگر وہ بڑھ گئی ہیں تو پھر آپ کی سیٹیں انکریز کرنی پڑے گی. اچھا سر الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف کو ایک خط لکھا ہے الیکشن کمیشن نے، اور ان سے مشاورت کے لیے یہ رابطہ کیا گیا ہے کہ ہم سے آپ آئیں ملیں یا جس طرح بھی یہ مشاورت کریں، اور اس میں ڈی لمیٹیشن کا ذکر ہے، الیکٹرول رولز کا ذکر ہے، اس کے علاوہ الیکشن کے اسکیجول کا ذکر ہے. اب یہاں پہ کوسچن جو قانونی کوسچن وہ یہ ہے کہ وہ تو سزا یافتہ بھی ہو چکے ہیں اور نائل بھی ہو چکے ہیں چیئرمین تحریک انصاف، کیا ان کو ابھی بھی یہ خط لکھا جا سکتا ہے، ان سے مشاورت ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں پارٹی پریزیڈنٹ سے چیئرمین شپ سے نہیں اترے تو وہ مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کو انوائٹ کر رہے ہیں، وہ کسی بندے کو نہیں کر رہے. وہ ڈیزگنیٹ کر دیں گے جو بھی بندہ باہر ہوگا، اگر اندر نہیں ہوگا تو وہ آ سکتا ہوگا تو وہ کر دیں گے. وہ تو پولیٹیکل پارٹی کو ڈسکشن کے لیے بلاتا ہے الیکشن کمیشن. کل کو یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اعتراض نہ کرے، وی آر دا اسٹیک ہولڈر، ہمیں تو بلایا نہیں گیا کہ ڈی لمیٹیشن کس طرح ہوگی، کوئی ڈیٹ کون سی دے رہے ہیں، اس کے کوڈ آف کانڈکٹ بھی بناتا ہے الیکشن کمیشن، تو پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کرتا ہے. ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن نے سوچا ہو کسی اور کا اگر نام لکھیں تو کیا پتہ اس کو بھی اندر کر دیا جائے، تو لہٰذا شاید انہوں نے اس وجہ سے. اچھا فاروق سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فاروق صاحب جوائن کرنے کا. سر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدر مملکت نے خط لکھ دیا الیکشنز کے حوالے سے. یہ جو سارا ماحول ہے اس وقت، ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جی 90 روز میں انتخابات ہوں گے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، الیکشن کمیشن نے بھی واضح موقف دے دیا. کیا یہ ساری صورتحال ہماری اکانومی کو بھی امپیکٹ کر رہی ہے؟ جی موسٹ ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ سیاسی عدم استحکام رہے گا تو اس کے اوپر معیشت کے اوپر اس کا ایک بڑا گہرا اثر ہوگا. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ اگر پالیسی کا تسلسل نہیں رہے گا تو اس کا بھی ایک بہت بڑا معیشت کے اوپر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے، سال سے کر لیں کہ معیشت کے اوپر کتنا گہرا اثر ہو رہا ہے. آئی ایم ایف کی اس کے اوپر سٹڈیز موجود ہیں، کوئی 100 سے زیادہ ممالک کی انہوں نے اسٹڈی کی ہے جہاں پہ سیاسی استحکام نہیں ہوتا، ان کی معیشت جو ہے وہ سیدھی پٹری پہ نہیں چل پاتی. دیکھیے اس وقت 2 سب سے بڑے ایشوز جو ہیں ریاست پاکستان کے، ایک تو 24 کروڑ پاکستانیوں کا مہنگائی کا ایشو ہے سب سے بڑا، اور حکومت کے لیے سب سے بڑا ایشو ہے ڈالرز کا فقدان. یہ 2 ایشوز کس طرح حل کرنے ہیں، پالیسی کا تسلسل کس طرح لانا ہے، سیاسی استحکام کو کس طرح برقرار رکھنا ہے، یہ سب سے بڑے چیلنجز ہیں اس وقت جو ملک کے سامنے ہیں. ٹھیک سر، ہم صدر کے خط کا تو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن آج رضا ربانی صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. جدون صاحب نے بھی اس حوالے سے واضح موقف دیا. تو پھر اس میں سیاست تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک آئینی مطالبہ ہے جو مختلف لوگوں کی جانب سے آ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف صدر مملکت سیاست کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے، دیگر جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں. تو پھر کہیں نہ کہیں تو سوچنا پڑے گا نا کہ معاملات جو ہیں یا تو آپ الیکشنز کی طرف لے کے جائیں یا پھر یہی بحران رکھیں، اور جس طرح فاروق صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے اکانومی بھی امپیکٹ ہوتی رہے گی. اچھا مجھے ایک انٹرسٹنگ جو چیز ہے جی، الیکشنز جب آتے ہیں نا، جو عوام کو جس الیکشن کی سب سے پہلے ضرورت ہے اور جس الیکشن کی بنیاد پر باقی تعمیر ہوتی ہے قومی اسمبلی بھی اور صوبائی اسمبلی، وہ ہے لوکل باڈی سسٹم، آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم. اس میں فائدہ ہے عوام کا، اس میں فائدہ ہے وہ جو گلی میں باہر پھر رہا ہے، اشرافیہ کا نہیں.
اس میں فائدہ ہے اس کا جو گاؤں میں رہ رہا ہے، چاہے سندھ میں ہے چاہے پنجاب میں ہے، اس کا فائدہ ہے. اس کے فائدے کے اوپر کبھی کوئی نہیں بولے گا کہ آئین یہاں کیا کہتا ہے. وہاں پہ جو آئین کا آرڈر ہے اس کے بارے میں سارے خاموش رہیں گے. نہ میڈیا آپ لے کے آپ کبھی آئیں گے اس بات کو کہ چلیں جی اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بحث کر لی جائے. نہ دانشوران پاکستان کبھی اس رائٹ کے اوپر بات کریں گے، نہ اس کے اوپر صدر پاکستان کبھی ورڈ آپ کو نظر آئیں گے. کسی کو آپ پریشان نہیں دیں گے، کیونکہ اس میں فائدہ ہے اس عام آدمی کا جو اس وقت جیل میں پڑا ہوا ہے، یا جس کو جو گاؤں میں رہ رہا ہے، یا جس کے بچے پڑھ رہے ہیں جانے کے لیے اس کے پاس سہولیات نہیں ہیں، یا جو ایک گلی اور ایک سولنگ کے پیچھے مارا پھر رہا ہے، ایم این ایز کے پیچھے اور فلانے کے پیچھے. اس کے اوپر تو آئین خاموش ہے نا. حتیٰ کہ آئین اس پہ کلیئرلی لاؤڈلی کہہ رہا ہے کہ اس چیز کا انعقاد کرنا آپ پر لازم ہے. لیکن کیونکہ ہمیں اس کی ترجیح نہیں ہے، ہمیں کیونکہ اس کی ترجیح نہیں ہے، اس لیے ہم بھی آئین کو دس از دا تھنگ وچ وی آر ڈوئنگ ایکچولی. سیٹس بڑھانی چاہیے. جی جو بات کی نا سیٹس، جیسے ہمارے لوگ بڑھے ہیں، آبادی میں اضافہ ہوا ہے. اصولاً آپ کو اسمبلیز کے اندر سیٹ، یہ میرا موقف ہے کہ آپ کو سیٹس بڑھانی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کو ونس اینڈ فار آل ان ایشوز کو، ان بحرانوں سے نکلتے وقت اچھے ڈیسیجنز لے کر اس چیپٹر کو کلوز کر کے آگے بڑھنا چاہیے. الیکشنز آئیں، آپ فرسٹ دیں لوکل باڈی سسٹم کا الیکشن دیں، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. ذرا اس پہ بھی کوئی کوشش کریے گا کہ خط لکھوا لیجیے اگر صدر صاحب کو یہ باقیوں سے بھی